الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ دو حصوں پر منقسم ہے۔ ایک حصہ اخلاق و آداب کا ہے، دوسرا حصہ علم کا ہے۔ تو اسی سلسلے میں نے دو مختلف آیات اخلاق سے متعلق دو آیات کی تلاوت کی اور علم سے متعلق دو آیات کی تلاوت کی۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں موضوع کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام جو پھیلا ہے اس میں جو سب سے بڑا اس میں مرکزی کردار جو ہے اس میں اخلاق کا تھا۔ آپ ہی کے اخلاق کی وجہ سے انقلاب عظیم برپا ہوا۔ اگر آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو اتنا بڑا انقلاب، ایسا انقلاب عظیم جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طفیل ہوا، اسلامی انسانی ہسٹری میں نہیں ملے گی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ دیکھ لیجیے آپ، کتنا طویل عرصہ، 950 سال جی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 100 لوگ بھی آل ٹوگیدر نہیں تھے جو اسلام لائے۔ تقریباً 10,000 سال یہاں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے، صرف چند سال، نبوت کے 40 سال نکال لیجئے، جو آپ ظاہر بات ہے اس سے پہلے تو آپ کی گوئے کہ نبوت کا نہیں تھا، نبوت کے جب آپ کو عطا ہوئی اس کے بعد سے لے کے دیکھیے تو 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 23 سال میں مکہ مکرمہ کا وقت لے لیجئے آپ جی، وہ 13 سالہ دور وہ بھی نکال لیجئے، مٹھی بھر مسلمان تھے۔ پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے تو چند ایک سالوں میں جو کام ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑا جو تھا آپ کا کام اس میں اخلاق تھا۔ ایک وقت آیا جب مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اب، کیونکہ دشمنی کی انتہا کیا ہوتی، قتل کر دینا کسی کو، تو ان لوگوں نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کریں تو پھر حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرما جائیے۔ آپ نے ہجرت کر لی۔ کتنی تکلیف ہوگی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہوں گے، مکہ کے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اب رو رہے تھے بیت اللہ کو دیکھ کر۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کریں آپ، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس خدا نے آپ پہ قرآن نازل کیا آپ کو دوبارہ مکہ میں لے کر آئے گا، تو وعدہ ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے چند سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ، چاہتے تو ٹھیک ٹھاک بدلہ لیتے ہیں، پوری طاقت تھی اس وقت، فل اتھارٹی تھی آپ کے پاس، آپ جو چاہے کر سکتے تھے، ان سب کے جو گردنیں اڑا دیتے، لیکن پوری قوت پوری طاقت کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آج میں اے مکہ والو تمہارے لیے وہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مسئلہ نہیں، تم سب فری ہو، تمہارے اوپر کوئی جرم عائد نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے اور پھر ہم کو پورا موقع مل جائے، پھر تو آدمی کہتا ہے کہ اب موقع ہے، اب بدلہ لو، چن چن کے بدلہ لو۔ یہ ہماری نیچر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کیا، یوں معاف کیا، انتم الطلقاء، انتم الطلقاء، تم سارے کے سارے فری ہو، کچھ نہیں ہے۔
اور لا تثریب علیکم اليوم جو ہے نا، یہ اس کا ہم اردو میں جیسے کہنے کہ جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ ججز فیصلہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہ فرد جرم عائد ہی نہیں ہوا، یعنی آپ تو بالکل فکر نہ کرو، بالکل آزاد ہو۔ تو سبحان اللہ، اب اس اخلاق کا دیکھ لیجیے اب کیا نتیجہ نکلا۔ سارے کے سارے جو بھاگنے والے تھے مکہ مکرمہ سے، سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں ایک بڑا حصہ آپ کا حسن خلق رہا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا جو اخلاق ہے پورا کا پورا جو ہے نا، فرمایا کہ قرآن ہے۔ تو قرآن کریم کو آپ پڑھیے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حسنہ کا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھیجا ہی گیا ہوں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ میرے بھیجنے کے جو مختلف مقاصد ہیں، تو ایک مقصد کیا ہے کہ مکارم اخلاق کو میں مکمل کروں، اعلیٰ درجے کے اخلاق کو مکمل کروں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا، اور پھر امت کو اس کی تعلیم دی، اور یہ کہا اچھے اخلاق کو اپناؤ، اچھے اخلاق کو اپناؤ، اچھے اخلاق کو اپناؤ۔ جی یہاں تک کہ فرمایا کہ تم میں دی بیسٹ کون پرسن ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اخلاق، حسن خلق کا مظاہرہ ہر جگہ کرنا چاہیے۔ ہم حسن خلق کو عام طور پر پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی سے مسکرا کر بات کر لیا، ہنس کے بات کر لیا، پھر کہتے ہیں واہ واہ کتنے زبردست بات، یا یہ بندہ بڑا اچھا اخلاق والا۔ یہ اس ایک پارٹ ہے صرف، لیکن حسن خلق کے کئی درجات ہیں، کئی اس کے حصے ہیں۔ تمام چیزوں کو اپنانا جو ہے وہ حسن خلق میں شامل ہوگا، کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے رویہ اختیار کریں، ہمارے گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیا ریسپیکٹ ہونا چاہیے، یہ الفاظ کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ اخلاق میں شامل ہے۔ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کیسے گفتگو ہونی چاہیے، یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ کتنی دفعہ دیکھا جاتا ہے بچے ماں باپ سے بات کرتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے ان کی ماں باپ کے سامنے بات کرتے ہوئے۔ یہ فرمائے کہ یہ بدترین جرم ہے اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے جب بات کرو گفتگو کرو تو بڑا سوچ سمجھ کے کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کوئی بھی ورڈ ہم نے اٹر کرنا ہے نا، اس سے پہلے سوچنا اچھی طرح کہ کسی ایک ورڈ ایسا تو یوز میں نہیں کر رہا ہوں جس سے میری ماں یا میری باپ کو تکلیف پہنچ جائے، وہ ہٹ ہو جائیں۔ الفاظ کو پہلے تولنا پڑے گا، ویٹ کرنا پڑے گا ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہوئے، چاہے کسی بھی ایج کے ہو۔ بعض دفعہ لوگ بڑے ایج والے بھی ہوتے ہیں، جی یہ ہم سے میں بچوں کے لیے بات کریں گے، بڑے لوگ بھی بات کرتے ہیں تو چلا کے بات کرتے ہیں، جی شور مچاتے ہیں، ابا تم بوڑھے ہو گئے ہو، امی تم بوڑھی ہو گئی ہو، تم سٹیا گئے ہو، اس طرح کی یہ ہماری قوم کرتی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ پہلے الفاظ کو آپ نے تولنا، ویٹ کرنا کہ ہم کیا ورڈنگ یوز کر رہے ہیں، کسی ورڈ سے ان کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے اخلاق کو یہاں سے بھی شروع کرنا ہے، پیرنٹس کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ فرمائے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ورڈ اف بھی نہیں کہنا، یہاں تو نہ جانے کیا کچھ نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اف کا ورڈ تو کتنا معمولی سا لگتا ہے، فرمایا کہ اس سے بھی انہیں تکلیف ہوگی۔ تو اخلاق میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہم کس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سے جو بھی ایج میں بڑے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مَن لَّمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو ہمارے بڑوں کا ریسپیکٹ نہ کرے۔ ایج میں اگر آپ سے ایک بندہ 1 منٹ بھی بڑا ہے نا، 1 منٹ آپ سے ایج میں زیادہ ہے، اس کا بھی ریسپیکٹ کریں، اس کی بھی عزت کریں، اس کا بھی احترام کریں کہ مجھ سے بڑا ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنے سے بڑے بڑے عمر والوں کو ہم بدتمیزی کرتے ہیں اور چلا کے بات کرتے ہیں اور ان کو شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو ایک تو کہ بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، دوسرا کیا فرمایا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ بچے ہیں کوئی بات نہیں، چلا کے بات کرو، ڈانٹ کے بات کرو، بعض اس طرح سے یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہوگی۔ بڑے اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اب چاہے وہ اولاد ہو چاہے XYZ بچے ہوں، چھوٹے ہوں، پیار کے ساتھ
کہ بچوں کا دل نہ ٹوٹنے پائے کسی طریقے سے، پوری کائنڈنس کا اظہار ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ. تب اللہ کے نبی فرماتے ٹھیک ہے. اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، بڑوں کو عزت نہیں دی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کی، تو فرمایا کہ پھر فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. تو کتنی سخت بات ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی ایسی تعلیم دی اور یوں سمجھایا اور یوں فرمایا کہ ہم اس طریقے سے جو ہے حسن خلق کا مظاہرہ کرنا ہے. تو حسن خلق جو ہے، اسی طریقے سے حسن خلق جو ہے آپ کو ہر چیز میں ظاہر کرنا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے معاف نہیں کرنا. نہیں، اخلاق کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اسے آپ معاف کر دیجئے. معاف کرنا، یہ فرمائے کہ یہ حسن اخلاق میں شامل ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اگر ہم معافی اور درگزر سے کام لیں تو اللہ تعالی ہم کو جنت دے گا. جنت کا وعدہ کیا. جی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی جو لسٹ بیان کی، اعدت للمتقین، جو جنت تیار کی گئی متقین کے لیے، اس میں ان کی صفات بیان کرے کہ کیا کیا ان کے صفات ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، اس کے بعد والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ دو چیزیں بتا رہے، یہ جنتیوں کے صفات ہیں. تو اگر ہم یہ دو صفات اپنا لیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، حسن خلق میں یہ شامل ہے. کبھی غصہ آ بھی جائے کسی بات پہ، آپ قابو کر دیجئے. دوسرا، معاف کر دیجئے. درگزر کا معاملہ فرمائیے. اگر آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے تو اور بھی صفات بیان کی، یہ دو صفت جو ہے نا یہ جنتیوں کی ہے. اسی طریقے سے خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں کہ خود العفو، یہ عفو اور درگزر کو اور معافی کو پکڑ لو. جہاں کوئی زیادتی آئے کہیں سے بھی، یہ حسن اخلاق میں شامل ہے. ہمارے نبی کے ساتھ مشرکین مکہ نے کیسی زیادتیاں نہیں کی، یا مدینہ منورہ میں یہ یہودیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرماتے تھے، عفو کا معاملہ فرماتے تھے. تو یہ حکم ہے. تو یہ ہمیں اپنے اخلاق کو سمجھنا ہوگا. تو اخلاق جو ہے اسی طریقے سے ہم ایون کافروں کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ کہ کافر ہے جب ہم منہ اپنے بنا لے کہ بھائی یہ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو ہمیں کسی اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے. ایون دو نان مسلم ہے، ہم کو ان کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تاکہ اسلام کو دیکھے کہ بھائی اسلام اس مذہب کا نام ہے، یہاں یہ اخلاق ہے، یہاں یہ ریسپیکٹ بتاتا ہے. ہو سکتا ہے کل کو آپ کے اخلاق کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو جائے، آپ کوز بنیں گے زبردست چیز کہ بندہ اسلام میں داخل ہو رہا ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے. تو یہ اخلاق میں شامل ہے. اخلاق میں شامل ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. یہ مت سوچیے گا کہ پڑوسی جو ہے غیر مسلم ہے، یہ تو وہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، لہذا ہم نے بھی کیا اس کے ساتھ دشمنی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی نا لا یرضی بعباد الکفر کا بتایا، اللہ کفر کو ناپسند کرتا ہے. تو کفر ایک الگ چیز ہے، عقیدہ ایک الگ چیز ہے، بٹ ایز اے ہیومن بینگ ہمیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، چاہے وہ مسلم نیبر ہو یا نان مسلم نیبر ہو. تو یہ اخلاق کا حصہ ہے. اخلاق کے حصے میں ایک اہم ترین حصہ ہے جو ہم لوگ جو ہے توجہ نہیں دیتے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق میں یہ بھی چیز بتائی کہ میاں بیوی کا آپس میں جو تعلقات ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے. یہاں کتنے لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں تو حکم یہ ہے کہ جناب عورتیں جن یوں ہیں تو عورتوں کے ساتھ یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں. ضربوہن والی آیت کو چلاتے رہتے ہیں. جی تو ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو کہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے اخلاق سے پیش آؤ. وہ عورت جس نے اپنی ماں کو، اپنی باپ کو، بھائی کو، بہن کو، پوری خاندان کو، پوری دنیا کو جلا کر جو ہے نا ایک شوہر کے پاس آ جاتی ہے. اور خاص طور پر وہ عورتیں بیچاری جو اپنے ملک چھوڑ کے دوسرے ملک سے یہاں پر آ رہی ہیں، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں، کوئی بھی نہیں اس کا، یہ ایک ہی جناب میاں صاحب ہیں. اب وہاں میاں صاحب بد اخلاقی کرے، بد زبانی کرے، اس کی عزت کا خیال نہ رکھے، وہ کہاں جائے گی مجھے بتائیں.
تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ دی بیسٹ بنو، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرو، یہ رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ تو اس میں مردوں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا، فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا کہ تم میں جو دی بیسٹ وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ دی بیسٹ ہو، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو دی بیسٹ ہوں اپنی فیملی کے معاملے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، بحیثیت شوہر کتنی باتیں ایسی ہو جاتی تھی بیوی ہونے کے ناطے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگنور فرماتے تھے۔ تو یہ حکم ہمارے نبی نے ہمیں بھی دیا ہے کہ کچھ بات ایسی ہو سکتی ہے جو مرد کو نہ پسند آئے، ان کا ٹون غلط ہو سکتا ہے، وے آف ٹاکنگ غلط ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے جی، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، بات کو لے کے پکڑنا نہیں، تم نے یہ بول دیا تھا، تم نے یہ کہہ دیا تھا، تم نے وہ کر دیا تھا، نہیں، جسٹ درگزر کریں جیسے ہمارے نبی نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ تو باقاعدہ دلجوئی کرتے تھے، یا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے یہاں کتنے شوہر ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بیوی کا کام ہے، سارا کام، کھانا بھی وہ بنائے گی، صفائی بھی وہ کرے گی، سب کچھ نہیں کرنا، میں تو جناب گھر کا جو ہے نا بے تاج بادشاہ ہوں، بس دیٹس اٹ، بس ان کا بیوی کا کام میری خدمت کرنا ہے۔ ایسا اگر مرد یہ سوچے گا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک عجیب مقام پر کھڑا کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو تم نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا، فرمایا کہ پرفیکٹ بلیور کون ہے، کامل ترین ایمان والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ شخص ہے جس کے اندر دو باتیں موجود ہوں، احسنہم خلقا والطفہم باہلی، دو چیزیں بتائیں۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پرفیکٹ بلیور ہو جائے، کامل ترین ایمان والا ہو جائے، کون نہیں چاہتا؟ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ کامل ترین ایمان والا ہو جائے۔ تو کامل ترین ایمان والے ہونے کے لیے دو باتیں آقا نے فرمایا، ایک تو ایک اس کا اخلاق سب سے بہترین ہو جی، تو حسن خلق کا مظاہرہ کرے۔ دوسرا جملہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنے حسن خلق کا مظاہرہ باہر جاتے ہیں نا، گھر سے باہر بڑے اچھے کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، دنیا بڑی تعریف کرتی ہے، یہ بندہ بڑا پیارا، یار اس کی زبان دیکھو جس قدر میٹھی زبان ہے، لیکن جو گھر میں جاتا ہے نا وہ فرعون ہوتا ہے، باہر پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو باہر کی دنیا میں بڑی تعریفیں ہوتی ہے، گھر کے دنیا میں اس کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے یہ چیز سمجھائی کہ احسنہم خلق اگر ہے آؤٹ سائڈ تو کیا کرنا؟ الطفہم، الطف عربی میں یہ ایک اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، مینس کہ انتہائی کائن، ویری کائن، انتہائی شفیق، انتہائی مہربان ہو اپنے اہل کے ساتھ۔ اہل اسٹارٹ ود وائف، دین بچے آتے ہیں، تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ انتہائی مہربان ہو، انتہائی شفیق ہو، انتہائی الطف، انتہائی شفیق ہو، تب جا کے بندہ کامل ترین ایمان والا ہوگا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اخلاق کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم کر دیا تھا۔ تو آیت میں نے دوسری کیا پڑھی تھی؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ انتہائی نرم کر دیے، جیسے موم ہوتا ہے نا، آپ اتنے سافٹ کر دیے گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے، دل آپ کا سخت ہوتا، یعنی گوئے کہ اگنور نہیں کرتے، درگزر کا معاملہ نہیں کرتے، ایک بار میں نے کہہ دیا بس ختم، میں نے کہہ دیا بس ختم، میں نے بس میرا آرڈر آ گیا ختم، نہیں۔ اللہ کے نبی بات مشورے میں رکھتے تھے، اور ایون صحابہ کرام کی کچھ اور رائے ہوتی تھی تو آپ گیو اپ کر جاتے تھے کہ کوئی بات نہیں، حالانکہ اس سے نقصانات بھی ہوئے، جیسے غزوہ احد میں ہوا، اور یہ آیت اسی کے جو ہے نا کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی باوجود یہ کہ آپ کی خواہش کچھ اور تھی، صحابہ کی خواہش کچھ اور تھی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے صحابہ ہی چاہتے تو ٹھیک ہے میں بھی یہ کرتا ہوں۔ یہ آپ نے کوئی سختی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا مشورہ مانو، میری بات مانو، نہیں۔
تو اللہ کے نبی اس طریقے سے تھے، فرمایا کہ اے نبی اگر آپ سخت واقع ہوتے تو کیا ہوتا، لن فضوا من حولک، صحابہ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کو بھاگ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بد اخلاقی کی وجہ سے ان کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا، زبان کی خرابی کی وجہ سے کوئی قریب نہیں آتا۔ تو لہذا ہمیں جب بھی کبھی اخلاق کا ہم مطالعہ کریں، پڑھیں، تو اس کو اپنانا ہے کہ ہماری زبان کیسی ہونی ہے، ہمارا انداز گفتگو کیسے ہونے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی ظلم کر لے تو ہم نے کس طریقے سے اس کو رپلائی کرنا ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، گالی دے آپ کو، آپ کے حقوق مارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاف کرو اور احسن طریقے سے معاف کرو۔ دیکھیے جنت چاہیے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے نفس سے قابو پانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کے اندر جنتیوں کی لسٹ بیان کی، جنتیوں کے کون کون سے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ پوری لسٹ آ رہی ہے کہ یہ کام کرنے والے، یہ کام کرنے والے، یہ کام کرنے والے، یہ کام کرنے والے۔ تو وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ان میں سے ایک کیا فرمایا، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، سیئہ یعنی برائی کرتا ہے، حسنہ سے پیش آتے ہیں، اچھائی سے پیش آتے ہیں، تو جنت میں جانا ہے تو یہ ہے۔ تو یہ اخلاق کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسلام میں، تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس پہ ہم عمل کریں، اور ہم اپنی زندگی میں اخلاق حسنہ کو، بہترین اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا شخص ہمیشہ ون کرتا ہے، یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری کامیابی ہو جائے، لوگ جو ہے نا میرے اعتراف میں ہو، لوگ میرا ریسپیکٹ کریں، اخلاق اچھے کر لیجیے، کیونکہ یہ جو ہے نا زبان، یہ سب سے خطرناک چیز ہے، اسی سے سب کچھ بگڑ بھی جاتی ہے، اسی سے سب کچھ بن بھی جاتی ہے۔ تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان کی وجہ سے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بندے کی زبان صحیح نہیں ہے، یہ بگ ماؤتھ ہے، اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے جی، تو ہم کو اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام، کہ جو سنان ہے نا، یہ جو نیزے ہیں، یہ شارپ چیزیں ہیں، یہ فرمایا کہ اس سے کوئی کسی کو وار کرتا، زخمی کر دیتا ہے، لها التیام، ایک وقت ایسا آئے گا وہ ہیل ہو جائے گا، وہ زخم ختم بھی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے سائن بھی نہ رہے، کوئی مارک بھی نہ رہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو زبان سے کسی کو کوئی زخم پہنچاتا ہے نا، وہ کبھی بھی ہیل نہیں ہوتا، 50 سال کے بعد بھی اس بندے کو دیکھیں گے، یاد آئے گا اس بندے نے مجھے فلاں جگہ میں یہ کہا تھا، وہ آدمی بھولتا نہیں ہے۔ اسی کو جو اردو کا شاعر کہتا ہے، چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ تو زبان کے زخم جو ہے نا نہیں ختم ہوتا ہے، تو لہذا ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا تم اس زبان کو کنٹرول کر لو، اس کی ضمانت مجھے دے دو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بہرحال اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے۔ وقت کی کمی میں ساتھ ساتھ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں، تو ایک مختصر سا میں نے اخلاق طیبہ کا ذکر کیا۔ اب آئیے علم کے اوپر۔ علم دو طرح کا ہے، ایک تو ظاہر بات ہے، ایک تو عصری علوم ہے، دنیاوی علوم ہے، وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، وہ ہر شخص کو اپنا ظاہر بات ہے اپنی زندگی کو چلانا ہے، اپنی لائف کو، تو لہذا اس کو علم تو حاصل کرے گا۔ اور ایک سسٹم ہے، دنیاوی تعلیم تو حاصل ہو ہی رہی ہے، پوری دنیا میں لوگ حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج جو میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، علم دین، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، خصوصی طور پر اس ملک میں جہاں ہم آپ موجود ہیں۔ دنیاوی تعلیم تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینا ہے، یہ ایک سسٹم ہے، خود بخود آ جائے گا۔ بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ آپ بچے کو گھر پہ بیٹھا بھی نہیں سکتے، اگر گورنمنٹ کو معلوم ہو جائے تو بچے کو اٹھا کے لے جائیں گے، وہ تو آپ دیں گے، وہ علم تو آئے گا۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے علم دین۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں دیا، ہم آج ہی کل کو ہم چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو ان کو کون گائیڈ کرے گا، ان کو کون راستے پہ لائے گا؟ تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور علم کے لیے کوئی ایج نہیں ہے کہ اب یہ سمجھے کہ جناب اب تو میں اوور 50 ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب تو لہٰذا میں علم حاصل کروں گا، لوگ کہیں گے دیکھو اس کو تو کچھ آتے ہی نہیں۔ علم کے لیے کوئی شرم نہیں ہے جی۔ انسان جو ہے نا مہد سے لے کر، یعنی ماں کے گود سے لے کر لحد تک آدمی طالب علم ہوتا ہے۔ میں آج بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم میں سے ہر شخص اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ آف دین ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم طالب علم ہیں۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا، بڑوں کو بھی اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ تو علم دین کے سلسلے میں نے 2 آیتیں قرآن شریف سے تلاوت کی تھی۔
ایک میں نے آیت تلاوت کی تھی سورہ زمر کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ آر دے ایکول؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو خاص فضیلت دی ہے، والذین اوتوا العلم درجات۔ دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ علم والوں کے اسپیشل درجات، اسٹیٹس ہیں جو اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے۔ تو ہمیں جو ہے علم حاصل کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، یعنی میں علم شریعت کی بات کروں، دنیائی علم وہ اپنی جگہ ہے، اس کو تو میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، تو آٹومیٹک ہم اپنے گوئی کہ ہمیں بچے سیکھ لیتے ہیں، تو ہم اس پہ نہیں جا رہے۔ ہم اصل جو بات کرنا چاہ رہے ہیں علم دین، اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنا چاہیے، ایکسٹرا محنت کرنی چاہیے، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں اور ان کے علم دین کی طرف لے کر آئیں۔ علم جو ہے اگر صحیح معنوں میں ہمارے پاس آ جائے، علم دین، تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا اسٹیٹس ہوگا۔ یہ انبیاء کے وارث ہوں گے، یہ انبیاء کے وارث ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء ہیں، لا نرث ولا نورث، کہ نہ ہم خود وارث ہوتے ہیں، کوئی مال پیسے دولت کا کسی چیز کا ہم وارث نہیں ہوتے، اور نہ ہی جو ہے ہم جو کیا ہے وراثت چھوڑتے ہیں۔ جی، تو نہ وارث ہے، نہ کوئی ترکہ چھوڑتے ہیں، نہ کوئی وراثت چھوڑتے ہیں۔ آپ کیا چھوڑتے ہیں؟ صرف چھوڑتے ہیں کیا چیز؟ علم چھوڑتے ہیں، نالج کو۔ تو فرمائے کہ انما ورثوا العلم، اور وہ کون لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں؟ فرمائے کہ وہ علماء ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ وراثت انبیاء کا اسٹیٹس ملتا ہے اس شخص کو جی جو علم دین حاصل کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، اور کتنی جو فضائل بیان فرمایا کہ علم کے اوپر۔ ایک روایت میں آتا ہے الا ان الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، اے لوگوں سن لو اچھی طریقے سے اس بات کو، یہ دنیا اس پہ لعنت کر دی گئی ہے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں اس پہ بھی لعنت کر دی گئی۔ دنیا و ما فیہا پہ لعنت ہے، قرض ہے، لعنت ہے اس کے اوپر۔ الا، چار طرح کی چیزوں کو فرمایا کہ یہ اللہ کی لعنت سے دور ہیں، محفوظ ہیں۔ نمبر ایک، ذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر کرنا، جی اللہ کے ذکر کے مجلسوں کو منعقد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، ذکر اللہ کرنا۔ ذکر اللہ کرنے والے لوگ، یہ لوگ جو ہے نا لعنت سے دور ہیں، یہ لوگ لعنت سے دور ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ وما والہ، وہ لوگ جو ذکر کے مجلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، ذکر والوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا دوستی ہے، ان کے ساتھ گویا کہ اٹھنا بیٹھنا ہے، اللہ والوں کے ساتھ، یہ بھی سیف ہے، یہ بھی محفوظ ہے۔ تیسرا فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ عالماً، فرمایا کہ علم دین کا عالم، عالم دین، فرمایا کہ وہ بھی کیا ہے؟ لعنت سے محفوظ ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ سن لیجئے، وہ فرمائے کہ متعلماً، تو اس میں میں اور آپ کم سے کم، ہم نہیں کہتے کہ ہم عالم دین بن کے بہت بڑے ہو گئے، کم سے کم یہ ہے ٹائم ہے، تو چوتھی چیز کیا ہے؟ متعلماً، اپنے آپ کو کنسیڈر کر لیجئے کہ میں متعلم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں دین کا۔ اس طرح بھی ہو جائیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا، تو ہم گویا کہ اس قرض سے محفوظ رہیں گے۔ تو علم دین اتنی امپورٹنٹ ہے۔ بس بیان ختم کرنے والوں سے ایک دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر علم دین نہیں ہوگا نا، ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ آپ اسٹارٹ کیجیے، اگر آپ نماز کی بات کرتے ہیں، نماز سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، اور اگر غسل کی حاجت ہوتی ہے تو غسل کرنا ہے۔ اگر ہمیں فرائض غسل کے فرائض ہی نہ معلوم ہو، اتنا بھی علم نہ ہو، ہم ساری زندگی ناپاک ہوں گے۔ مسجدوں میں جائیں گے یا اسے نماز پڑھیں گے، معلوم ہے کہ ہم فرض تو ادا ہی نہیں کر رہے ہیں، جس میں خالی پانی ڈال دیا سمجھے کہ ہمارا غسل ہو گیا، کتنا نقصان ہوگا آپ کو۔ اسی طریقے سے آپ وضو کے لیے، وضو نماز کی کنڈیشن ہے، شرط ہے، معلوم ہے کہ ہمیں کو وضو کے فرائض ہی نہیں معلوم، منیمم فرائض، سنن چھوڑ دیجئے، فرائض کا علم ہے ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں ہماری نماز ہی پڑھے جا رہے ہیں،
معلوم ہوا کہ ہم جناب فرض تو ہم نے پورے نہیں کیا تھا، وضو بھی ہمارے نہیں ہوتا، بغیر وضو کی نماز ہماری ساری زندگی چل رہی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں، چلو جو تو 6 فرائض ہیں اور باقی واجبات چھوڑیے، جو فرائض ہیں وہ بھی ہم نہیں جانتے مثال کے طور پر۔ تو نمازی ہماری جو ہے نا کس طرح ادا ہو رہی ہے؟ آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف کے مہینے پہ، معلوم ہے کہ ایسے ایسے مسٹیک کرے جس کی وجہ سے سم سچویشن پہ آپ کے روزے ٹوٹتے ہیں اور قضا ہوتا ہے، سم صورتحال میں ایسا ہوتا ہے کہ قضا پلس کفارہ ادا کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہمارے کو، اور ہم روزہ رکھے جا رہے ہیں۔ تو علم نہیں ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں چلا کہ ہم کو کتنا جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا اور کس کو زکوٰۃ ادا کرنا، کچھ نہیں پتہ، نالج نہیں ہے، تو ہمارا یہ فرض بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ حج کرنے جاتے ہیں، حج کے بارے میں معلوم ہے کہ ہم ایسے ایسے مسٹیک کر لیتے ہیں جس سے معلوم ہے کہ ہمارے پہ یا دم ہو رہا ہے یا سم سچویشن پہ ہمارا حج ہی جو نہیں ہو رہا ہے، علم ہی نہیں ہے۔ تو کم سے کم اتنے جو پلرز آف اسلام ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کا تو علم آ جائے تو وہ بہت ضروری ہے۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ خود بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی علم سکھائیں، تاکہ جو ہے ہم صحیح طور پر اسلام پر عمل کر سکیں۔ کیونکہ اگر ہم عمل کریں گے اور علم کے بغیر کریں گے، وہاں غلطیاں ہوں گی، جب غلطیاں ہوں گی تو ظاہر بات وہ چیزیں پھر اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق طیبہ اپنانے کے توفیق عطا فرمائے اور صحیح علم دین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔